کہانیاں اتنی ہیں کہ ورنہ تو رائٹر ذرا خودکش قسم کے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اور نہیں جینا. تو لوگ تو لوگوں کے لیے درازی عمر کی دعا کرتے ہیں نا, میں اپنے لیے درازی عمر کی دعا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں خدایا وہ جو نوح کو دیے تھے 900 سال تو مجھے بھی دے دے گا. دیکھیے ڈرامہ تو لکھ رہے ہیں ہم, لیکن ڈرامہ ایک کمرشل وینچر ہے. لٹریچر ہمارا بہت دبا ہوا ہے, اور وہ اس لیے نہیں دبا کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم کہانی آگے باہر نہیں لے کے جا رہے. جہاں ہاں کہنا ہے وہاں ہاں کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے, اور جہاں نہ کہنا ہے وہاں کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے. ایک عورت جو ایک روایتی, ہمارے ہاں یہ تعلیم اسکول والی تو نہیں تھی, ہم گلستان پڑھتے تھے اور تعلیم کے تھے, وہاں سے نکل کے ہم اسکول والی تعلیم میں آئیں, اور ہماری خواتین کیسی تھیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ آج اسٹرانگ تھیں, آج اسٹرانگ نہیں ہے, اس وقت اسٹرانگ تھیں. Hello everyone, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to Naramis podcast. I'm so excited to introduce you to our guest today, who is one of Pakistan's most compelling literary voices. In fact, her storytelling voice cuts across mediums. She's a columnist, she's a novelist, she's a TV screenwriter, and I'm so pleased to introduce you to Amna Mufti Sahiba. So Ma'am Amna, like I said, now writes very powerful television screenplays. You've seen her work through, widely popular projects like Dil Na Umeed To Nahi, Aakhri Station, and she's written 5 very prolific novels as well. And the storytelling that Amna Sahiba cuts through really speaks to not just what Pakistani society today is, but its fractures, its silences. It's an observation of Pakistan, perspective and power. And today I'm so excited for our conversation because what we want to explore with her is not just her writing style and the themes behind her work, but how she views the pen, how she views literature in Pakistan today, and how she views the current storytelling landscape in our country. So, without further ado, please join me in giving her the welcome that she deserves. Amna Sahiba, thank you so much for being here. Thank you, Marwa. Thank you for the nice introduction. Though it's very nice of you, but I don't believe that all these things can be conferred upon me. Well. No, ma'am, they are. And in fact, you've been writing for decades now, right? Yes. 1998 में आपका जो सबसे पहला وائڈ اسپریڈ پروجیکٹ تھا وہ آیا تھا, اور ٹی وی پہ تو مجھے اف آئی ایم ناٹ رانگ 2012 میں جی بالکل آپ کا پہلا پروجیکٹ آیا تھا. تو اب تو دیکھیں یو کراسڈ اوور 2 decades, اینڈ سب سے مجھے مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ آپ نے دوسرے انٹرویوز میں, دوسری کانورسیشنز میں یہ بات ظاہر کی ہے کہ یو آر ناٹ آلویز مینٹ ٹو بی اے رائٹر, and you were not always aspiring to be a writer. In fact, I read that you wanted to be a scientist in the beginning. تو مجھے ہم بالکل شروعات سے ہی شروع کرتے, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ what pulled you towards writing and stories. یہ تو مجھے یہاں پہ مستنصر حسین تارڑ صاحب یاد آ گئے. تارڑ صاحب جب 70 سال کے تھے تو اس بات کو بھی دہائیاں گزر چکی ہیں, تو اس وقت ان سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے ذرا اپنی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. انہوں نے کہا میں 70 سال کا ہوں, تو میں جب بتاؤں گا تو 70 سال ہی چاہیے, میرے پاس تو ہیں مزید 70 سال, کیا تمہارے پاس ہیں؟ تو بس ایسا ہی ہے کچھ. اصل میں یہ جو راستے ہیں ہم ان کو کئی دفعہ خود نہیں چنتے, ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جاتا. تو وہ جو بگر پلانر ہے اس کی پلاننگز ہوتی ہیں, اور جب ہم گرتے ہیں کسی اور طرف دوڑتے ہوئے تو ہم گھٹنے سہلاتے ہیں, اٹھتے ہیں اور دوبارہ اس طرف جب دوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس سپیڈ سے دوڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گر گئے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے راستہ کوئی اور چوز کر لیا گیا ہے. تو ایسے ہی ہوا, سائنٹسٹ بننے کا شوق تھا اور بہت شوق تھا. اس میں مزہ آتا تھا دیکھ کے, وہ جو ٹیسٹ ٹیوبز ہوتی تھیں, وہ جو کیمیکلز ہوتے تھے اسکول کی لیب میں, تو جو لیب اسسٹنٹ ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا کہ بھائی وہ ساری یہ جادوئی کیمیکلز کو مکس کر سکتا ہے, تو کسی دن ہم بھی یہ کر لیں گے. بہرحال وہ تو خیر نہ ہو پایا. پھر مجھے بہت شوق تھا سپورٹس کا,
میں بڑی اسپورٹی ٹائپ کی، بڑی ایکٹیو تھی، الیکٹران تھی. میری پرابیبلٹی تو گیس کی جا سکتی تھی کہ میں کہاں ہوں گی، مگر مجھے پکڑا نہیں جا سکتا تھا. سے الیکٹرانس کی آپ صرف پرابیبلٹی کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، پوزیشن نہیں. ایگزیکٹلی. تو میں ایسی ہی تھی. بہت شوق تھا کھیلنے کا، اسکواش بہت پسند تھی. تو لیکن کیا ہوا کہ 13 سال کی تھی تو ایک ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ بونز بھی ٹوٹی اور 1.5-2 سال ہاسپٹل میں بھی پڑی رہی. اب کسی کو یہ کیا بتاتی کہ بھائی اب تو نہیں اس کھیل میں آ سکتے. تو وہ جو بستر پہ پڑی رہی تو کتابیں جو پڑھتی پہلے بھی تھی، شاعری وائری تو بچپن سے ہی کر رہی تھی، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا تھا کہ اب وہاں پہ سبکی ہوتی ہے اگر لوگوں کو بتاتی کہ بھائی اب تو ہم لنگڑے ہو گئے. اچھا بھائی ہم تو لکھتے ہیں، چلنے پھرنے کا تو ذکر ہی نہیں نا، دوڑ بھاگ کی تو بات ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس قلم ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ اسپورٹس کا کیا حال ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے. اور بس اس کے بعد پاکستان کا نام بھی اسپورٹس میں ختم ہی ہو گیا تقریباً. لیکن میں بس پھر لکھتی گئی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ سیریسلی جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے نا دل لگا کے، دیٹ واز 92. اور 98 سے پراپرلی 94 سے پراپرلی میں پبلش ہو رہی ہوں. تب سے لے کے اب تک چلا آ رہا سلسلہ. اچھا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ شروع میں آپ شاعری ہی لکھتی تھی، ہے نا؟ یو اسٹارٹیڈ وتھ پوئٹری. تو وہ والا جو ٹرانزیشن ہے وہ کیسے ہوا؟ یہ لانگ فارم اسٹوری ٹیلنگ پہ کیسے آئے آپ؟ جی اس میں سلسلہ یہ تھا کہ وہ ایک شوق تھا. شاعری مجھے بہت پسند ہے حقیقت میں. ابھی بھی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، اور زبانوں کے تراجم، کیونکہ شاعر بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تخیل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو بات وہ ایک مصرے میں کہہ جاتے ہیں نا، وہ ہمیں پوری عمر لگتی ہے وہ ایک بات کہنے میں. تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. شاعری تو سمجھے کہ ایک طرف سے الہامی کیفیت ہے، ایک طرح سے. شروع میں کی شاعری، اشعار کہے، کچھ غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری ریزنز تھیں. شاید اس میں ایک بڑی ریزن یہ بھی ہوگی کہ مشاعروں کا ماحول کچھ ہمارے ہاں اچھا نہیں تھا. یہ تو بعد میں اس طرح کا ہو گیا نا کہ آپ، اور مجھ میں انرجی بہت تھی. میں نے جو کام کرنا تھا وہ پھر دل لگا کے کرنا تھا نا. تو اس وقت پہ کچھ شاعری کا کچھ ہمارے ہاں خواتین شاعرات کے لیے خاص طور پہ، میں اس کو برا دور تو نہیں کہوں گی، لیکن ایک پروین شاکر کا ایک دور تھا. تو اس وقت پہ نسائی جذبوں کی شاعرہ ہونا بہت ضروری ہو گیا تھا. اب یہ کہہ لیجئے کہ کچھ جھجک تھی، عمر کم تھی، تو اچھا نہیں لگتا تھا شاید، کہ کیونکہ ایک ٹرینڈ وہ بنا ہوا تھا تو ویسا لکھنا اچھا نہیں لگتا تھا. اب میں کیا لکھتی، کیا کرتی؟ تو میں نے پھر وہ راستہ ہی بدل لیا. اور فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی تھا جو مجھے بہت بڑا فیکٹر لگا. دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے بڑی کہانی کہنی تھی، طویل کہانی کہنی تھی، مکالمے کہنے تھے. میری نظم بھی بہت طویل ہو جایا کرتی تھی جو میں لکھتی تھی، اور وہ ڈرامے کی شکل اختیار کر جاتی تھی، ناول کی شکل اختیار کر جاتی تھی. تو پھر مجھے بخاری صاحب نے یہی کہا کہ تم نثر لکھو، اور نثر میں بھی ناول کی طرف جانا. اس وقت تو خیر ارادہ کوئی نہیں تھا میرا ناول، نثر یا افسانے کا بھی، لیکن بس دیکھیے بلا لیا. افسانے نے بھی بلا لیا، ناول نے بھی بلا لیا، ڈرامے نے، فلم نے، خود ہی بلا لیتی ہیں یہ چیزیں. نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی نا کہ لانگ فارم اسٹوری ٹیلنگ جو ہے آپ کی کالنگ تھی ایکچولی، کیونکہ اس کے دیکھیں نا یہ کم لوگ ہیں ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو اکراس میڈیمس لکھتے ہیں. میں یہی آپ کو کہہ رہی تھی دیٹ یو آر ون آف دوز فیو پیپل جو میں لٹریری وائسز میں اگر میں آپ کا نام لوں تو دس از وائی، بیکاز آپ نے لائک یو سیڈ آپ افسانہ اور کہانی بھی لکھتی ہیں، آپ کی کتاب بھی پڑھی جاتی ہے، آپ کی کوئی چھوٹی جو کہانی ہوتی ہے، چھوٹا افسانہ، اس کو بھی اڈیپٹ کیا ہوا ہے ٹی وی کے لیے. جی بالکل. الو برائے فروخت نہیں ایسے ہی تھا. ایگزیکٹلی. آپ کی الو برائے فروخت واز اے شارٹ اسٹوری، ایگزیکٹلی رائٹ. اس کو بھی ٹی وی پہ لے کے گئے، اور پھر آپ کی لمبی کہانی کو بھی، اور پھر اب آپ صرف ٹی وی کے لیے بھی لکھتی ہیں. جی ہے نا، اسکرین رائٹنگ بھی کرتی ہیں. جی پچھلے تقریباً سمجھے 2018 سے تو میں نے ابھی کوئی ناول پرنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بٹ آپ اسکرین کے لیے کر رہی ہیں. تو وہ والی جو کہتے ہیں نا کہ جو اسکرین کی بھی آواز ہوتی ہے وہ آپ نے اختیار کر لی ہے. سو اس کے لیے یو نو آمنہ جی، رائٹر بننے کے لیے بھی، اینڈ یور ورک اسپیشلی، یو نو یور بکس ایز ویل، آپ کی کچھ ناولس اسپیسیفکلی بھی اگر میں نام بھی لوں، تو آپ کی ایون جو لیٹسٹ ناول ہے پانی مر رہا ہے،
اس میں بھی ویری ڈیپ پارٹ آف یور رائٹنگ از اسپیکنگ ٹو ہماری جو سوسائٹی ہے اس وقت. سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے, ہماری سوشل فیبرک کی پرابلمس کیا ہیں, بہت آبزرویشن انوالوڈ ہوتی ہے. اینڈ ایز اے رائٹر آف کورس یو ہیو ٹو بی آبزروینٹ. آپ کا کام بہت اسپیسیفکلی آبزرویشنل ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں جانتی ہوں کہ یو گرو اپ ان اے ولیج ایز ویل ان پاکستان, اینڈ یور ورک ریفلیکٹس اے لاٹ آف دیٹ ٹوڈے ایز ویل. تو آپ کی یہ جو آپ کا بچپن تھا اینڈ یور ارلی لائف اینڈ یور ولیج لائف, وہ ساری چیزوں نے انفلوئنس کیا ہے. اینڈ واٹ لیڈ یو ٹو بینگ دا کائنڈ آف آبزرونٹ رائٹر دیٹ یو آر ٹوڈے, جو آپ کی ہر چیز میں اب نظر آتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ آپ کے بچپن میں سمہاؤ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں. اور گاؤں کے ذکر پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ کچھ لوگوں کے ایک پری فیبریکیٹڈ نوشنز ہوتے ہیں, تو گاؤں کے خیال سے ایک آبادی آتی ہے جس میں بہت سے گھر ہوتے ہیں, ان میں سے ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے. تو اکثر بچے وغیرہ جب کوئی ایم فل کے لیے کوسچنس کرتے ہیں تو میرے سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ گاؤں میں رہتی تھیں تو آپ سپارہ پڑھنے مسجد جایا کرتی تھیں. تو میں بس ان بچوں کو کہتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, اب کیا جواب دوں میں انہیں, کیونکہ فارم کو ہم سمجھتے ہیں وہ پارٹی ہاؤسز جو آج کل بیدیا روڈ پہ بنے ہوئے ہیں, اور گاؤں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے گھر ایک وہ بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے. میری مزیداری یہ ہے کہ میں ایک ایسے ورکنگ فارم پہ پیدا ہوئی جہاں پہ ہمارے سوا دور دور تک کوئی نہیں تھا. ہمارے جو قریب ترین نیبرز تھے وہ بھی ہم سے 4 کلومیٹر دور ایک گھر تھا. تو وہ سمجھیے کہ ان دا مڈل آف نو ویئر وین یو گرو دیئر, آپ کے پاس صرف کتابیں ہوتی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, تو جانور ہوتے ہیں ظاہر ہے فارم پہ, کتے ہوتے ہیں, بلے ہوتے ہیں, وہ کیریکٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں, وہی آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے. اسکول سے جب ہم واپس آ جاتے تھے ہمارے پاس فون وون کچھ نہیں تھا, ہم دنیا سے کٹ جاتے تھے. تو وہاں پہ جو ہوا کی آواز ہوتی تھی, ہوا کا رخ تھا, موسم کی خوشبو ہوتی تھی, یہ ساری چیزیں آپ کو یاد دلاتی ہیں. پرندوں کی آوازیں, کس موسم میں کون سا, اب آج کل جو موسم ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پرندوں کی چہچہاہٹ میں ایک شوخی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیئر اپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کو مسلسل ایک چہچہاہٹ ہوا میں سنائی دے گی آج کل کے موسم میں, لیکن یہ آپ کو خزاں میں نہیں سنائی دے گی, یہ آپ کو جون جولائی میں نہیں, اس میں آپ کو سنائی دے گی کوئل کی آواز. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, انسان کو آپ اس شکل میں دیکھتے ہیں. میں نے جن لوگوں کو دیکھا تھا وہ ان کے چہرے, میک اپ بھی اپنی جگہ ایک آرٹ ہے, لیکن میں نے وہ خوبصورت چہرے دیکھے تھے جہاں وقت جھریاں بن کے چہرے کے اوپر ٹھہر جاتا ہے, اور آپ وہاں لوگوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے, آپ گیس کرتے ہیں. جیسے آپ درخت کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کے سرکلز نظر آتے ہیں نا, تو آپ کو اس کی ایج کا پتہ چلتا ہے. اس طرح جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے سر کے سفید بال, ان کے چہرے کی جھریاں, آنکھوں کے حلقے, یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. تو میں جب بوڑھوں کو دیکھتی ہوں نا, دیکھا کرتی تھی, اب تو اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں, تو مجھے ایک وزڈم کا, ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے جا کے پھر رائٹنگ میں آتی ہیں. اور اگر آپ ایک کمیونٹی میں رہیں تو آپ رشتوں کو سمجھتے ہیں, آپ اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ذرا بڑی ہوئی تو کمیونٹی میں بھی رہی, رشتوں میں بھی رہی, لاہور میں بھی رہی. لاہور ایک بڑا خوبصورت ایک وائبرنٹ شہر ہے, دنیا میں ٹریول کرنے کا موقع بھی ملا, پاکستان سے باہر بھی بہت گھومی پھری. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں جب وہ مل جاتی ہیں نا تو آپ کی رائٹنگ کے اندر وہ مختلف لیئرز ایڈ اپ کرتی جاتی ہیں. لیکن جو سب سے گہری لیئر ہے, جو جڑ ہے, وہ گاؤں میں رہنا جو تھا نا, وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں میں اپنی زندگی میں پاتی. سب سے خوبصورت چیز وہی تھی میری زندگی کی. اچھا, اور یہ سن کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ کی جو کہانیاں بھی جو ہوتی ہیں, انفیکٹ آپ کی جو کہانیوں کے جب ریویوز بھی آتے ہیں نا, اور اس کی جو کامنٹری ہوتی ہے, اس میں بھی یہ ایک بہت زیادہ لانگ اسٹینڈنگ تھیم ہے کہ آپ کے نوانس کی بہت بات کی جاتی ہے, آپ کے ڈراموں کی, کیریکٹرز کی. آپ کا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا تھا ڈرامہ نادیہ جمیل کا, تھوڑا سا ریسنٹ تھا آپ کا, خوشبو میں بسے خط. اس میں اس کی آئی ریممبر تھنکنگ دس مائی سیلف اینڈ آئی ریممبر ریڈنگ دس ایز ویل.
ان ریویوز دیٹ سب سے زیادہ یہی بات ہو رہی تھی کہ کیریکٹرز کی جو کمپلیکسٹی ہے اور جو نوانس ہے دیٹس ہاف دا اسٹوری. آدھی کہانی جو ہے وہ یہیں پہ ہے. تو آپ کی یہ جو بات ہے یہ اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں نا کہ میں چہروں کو دیکھ رہی ہوں اور میں ہوا کو دیکھ رہی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہانیوں پہ آتی ہیں, بیکاز آئی ایم انڈرسٹینڈنگ دا روٹس ناؤ, what do you start with? Do you start with a theme? Do you start with a face? Do you start with an image? آپ کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے مروہ کہ میں نے کبھی, یہ بڑا ضخیم ناول ہے, اس کو بھی میں نے کہیں کسی کہانی سے شروع نہیں کیا. میں لوکیل سے شروع کرتی ہوں, منظر نامے سے. مجھے ہمیشہ منظر نامہ خوبصورت لگتا ہے. منظر نامے میں کیا ہے, اندھیرا ہے, جو اندھیرے میں آسمان کی صرف ستاروں کی روشنی ہوتی ہے, اس کو لکھنا اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے. ساون کی رات میں جب بارش رکی ہوئی ہوتی ہے تو اس اندھیرے کا ایک رنگ ہوتا ہے, اس رنگ پہ آپ غور کریں, اندھیرے کا بھی رنگ ہوتا ہے. مجھے وہ اندھیرے کا رنگ بڑا خوبصورت لگتا ہے. چاند کے بھی روشنی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. کبھی آپ دیکھیے اس میں سرخی مائل رنگ ہوتا ہے چاند کا, کوئی چاندنی ایسی ہوتی ہے, کوئی چاندنی بالکل سفید ہوتی ہے, کوئی زرد ہوتی ہے. تو وہ بھی آپ دیکھیے تو وہ موسموں کے لحاظ سے, چاند کے بھی مزاج ہیں نا, چاندنی کے بھی مزاج ہیں. تو میں جب لکھتی ہوں تو مجھے یہ جو عناصر کے مزاج ہیں, جو شجر و حجر کی ایک رنگ ہے, وہ لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور میں وہیں سے کہانی شروع کرتی ہوں. پھر کیریکٹر اپنی کہانیاں لے کے خود ہی آ جاتے ہیں, اسی لوکیل میں بیٹھتے ہیں, وہ اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں اور میں اس کو لکھتی جاتی ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیں, لیکن آپ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں اس میں یہ بڑا اچھا بیلنس ہے جو آپ ابھی کہہ بھی نہیں ہیں کہ ان چیزوں کا بھی بڑا بیلنس ہوتا ہے. انفیکٹ آپ کی کتابوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یو نو ایز یو سیڈ, دی انوائرمنٹ, دا اسپیس, دی ایٹماسفیئر, نیچر, یہ ساری چیزیں بڑی اسٹرانگلی ریفلیکٹ کرتی ہیں. بٹ دین آپ کی کہانی کا ہمیشہ ایک میسیج ہوتا ہے, ہمیشہ ایک تھیم ہوتی ہے. انفیکٹ ملٹیپل تھیمز ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر میں آپ کے ڈراموں پہ آؤں تو آپ نے بڑے ہیوی سبجیکٹس کو ٹیکل بھی کیا ہوا ہے. سو یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ دونوں چیزیں بیلنس کیسے کرتی ہیں؟ ایک آپ کا میسیج ہوتا ہے اور ایک آپ کی اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو بیلنس دا ٹو؟ دیکھیے اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ رائٹرز کا ٹرینڈ ہے. رائٹرز بڑے سینسیبل لوگ ہوتے ہیں, اور جو قسمت سے مجھے جو دور ملا ہے, میرے کنٹمپریریز ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں. ادروائز کئی دفعہ آپ ایک بنجر دور میں پیدا ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اب جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو, میں ظاہر ہے میڈیا کے اس پارٹ کے لکھتی ہوں جو انٹرٹینمنٹ ہے, تو میں ان کو بور نہیں کر سکتی. میں نے ان کو لیکچر نہیں دینا, میں نے لمبے لمبے مکالمے نہیں لکھنے جو سلیلکیز کی طرح کے ہیں یا وائس اوورز ہیں. میں نے تو اور جملہ کبھی مکمل نہیں ہوتا. یہ تو انٹرویو ہے تو ہمارے اتنے طویل جملے, ورنہ تو جملے ادھورے ہوتے ہیں, آپ نے سمجھنا ہوتا ہے دیکھنے والے نے. تو میں جب بھی لکھتی ہوں میں ہمیشہ ایک ٹرائنگل کی فارم میں لکھتی ہوں کہ یہ دو لوگ اور کہانی تیسری طرف جا رہی ہے دیکھنے والے ناظر کے بھی دماغ میں. تو جب تک آپ یوں نہیں, میں سمجھتی کہ بنائے, میں اسکرین کی بات کر رہی ہوں, یہ ٹرائنگل جب تک نہیں مکمل ہوتی, یعنی میں نے جملہ بولا ہے تو وہ صرف سامنے نہیں گیا ہے, وہ ادھر بھی گیا ہے, اس نے بھی تو انٹرپریٹ کیا ہے. تو مجھے جو سوشل کوڈنگ کرنی ہے نا, وہ ایسی کرنی ہے کہ صرف یہی لوگ نہ سمجھ سکیں. اپنا کینوس بڑا رکھنا ہے, اپنے ریڈرز کا, اپنے ویورز کا کینوس بھی بڑا رکھنا ہے. یہ شعوری کوشش تو نہیں ہوتی, لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایسے کرتی ہوں. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو کردار بنا رہی ہوں اس کی یہ ریلیٹیبل ہو. یعنی اگر ایک ساس کا کردار جیسے جہیز میں تھا تو بدو بیگم نے اپنی بہو کو جلا بھی دیا تھا, لیکن بدو بیگم نے جرم نہیں کیا تھا, انہوں نے گناہ کیا تھا. تو وہ معصوم کی معصوم ہی رہیں. اگر خدا ان کو معاف کر دیتا تو وہ معصوم تھی, لیکن اگر خدا نے ان کو معاف نہیں کیا تو وہ گنہگار تھی. مجرم وہ نہیں بنی, کیونکہ انہوں نے, اگر آپ اس کو عدالت میں لے جا کے اس قتل کو پروف کرتے تو وہ انہوں نے کوئی انٹینشن نہیں تھی ان کی. تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم کسی کو ہرٹ کرتے ہیں, تیل ڈال کے آگ لگا لینا تو بہت آگے کی بات ہے نا, ہم وہاں اس شخص کو اپنے جملوں سے ختم ہی کر دیتے ہیں. بس کھاتے نہیں, ہم مار تو لیتے ہیں. تو وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر سے قاتل بن کے آتے ہیں, یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قتل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سچویشنز, ہمارے چھوٹے چھوٹے گولز,
ہماری ابھی آج کل دیکھیے ایک جنگ چل رہی ہے اور وہ جنگ کس طرح فلتھی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہی ایک فرد 2 افراد کا مچیٹا ہو یا 2 قوموں کا جھگڑا ہو یا 2 ملکوں کا جھگڑا ہو, اس کے بیچ میں آپ جا کے دیکھیں تو بہت چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر, ایک خشخاش کے دانے کے برابر شیطان کی لگائی ہوئی انگلی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے سیکنڈ ورلڈ وار بن جاتا ہے. وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے جو آج کل جنگ چل رہی ہے وہ, اور اس میں آپ جا کے دیکھیں تو انا ہی کہیں نہ کہیں انسان کی ہوگی. تو میرے کیریکٹرز جو ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت ہیومن ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, وہ قابو نہیں کر پاتے. اس میں ان سے جرائم بھی ہوتے ہیں, اس میں ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں, اور گناہ کی سزا خدا دیتا ہے. جرم کی سزا دنیا میں مل بھی جاتی ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ملتی, کئی دفعہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. وہ عزت کیسی ہوتی ہے انسان کو تو پتہ ہوتا ہے, تو لیکن اگر وہ گناہ ہے تو پھر آپ کبھی اس سے بری نہیں ہوں گے. مجھے اس سے وہ فیض صاحب کا شعر بھی یاد آیا کہ کرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. ایسا ہی 100%. اچھا مجھے یہ بتائیں, بیکاز جو آپ کی رائٹنگ پروسیس ہے, جو آپ سچویشن کس طرح آپ کے سامنے آتی ہے اور پھر آپ کیریکٹرس پہ آتی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کریٹیو پروسیس ٹی وی اور ناول کے لیے جو ہے وہ آپ کا کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے, کہانی ہی ہے, لیکن اس کو جو برتنے کی ٹیکنیک ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. آپ جب ناول لکھ رہے ہیں نا تو آپ کے پاس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناول پڑھنے والا خواندہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا, ناول پڑھ رہا ہے. دوسری بات, تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ میرا قاری ہوگا, وہ میرا ناول ڈھونڈ کے پڑھے گا. تو میرے لیے اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا بہت آسان ایک طرح سے ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اس وقت میری ایک ریڈرشپ بن چکی ہے. جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت بھی میں نے بے شک کہ اپنے ریڈرز, اپنا عہد خود تخلیق کرتا ہے انسان, لیکن کم سے کم اتنا تو تھا کہ وہ لوگ خواندہ تھے. پہلی بات تو یہ تھی. تو میں الفاظ, زبان میں برت سکتی تھی. الفاظ کو, آپ زبان کو بھی ایک کیریکٹر بنا لیتے ہیں, لیکن جب آپ ڈرامہ لکھ رہے ہیں نا تو اسپیشلی کیبل جو ٹی وی ہے, وہ ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے کہ ایک کمرے میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے, اس میں دادی بھی بیٹھی ہوتی ہے, وہ ہمارا لیونگ روم ہوتا ہے, دادی بھی ہیں, چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے, ابا بھی بیٹھے ہیں, اماں بھی بیٹھی ہیں. وہاں پہ جب آپ نے بات کرنی ہے اور مکالموں سے چلتی ہے بات, میں نے ایک کہانی کے لیے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف مکالمے ہیں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایکٹرز ماشاءاللہ جیتے رہیں, وہ ایکٹنگ بھی نہیں کرتے نا آج کل کے. تو آپ کو سمجھیں کہ ریڈیو ڈرامہ لکھنا پڑتا ہے, سارا کچھ الفاظ میں بیان کرنا پڑتا ہے, نہ کوئی باڈی لینگویج میں ان کے فرق آتا ہے ایک سے دوسرے میں. چند ایک کی بات کر رہی ہوں, کچھ تو بہتر بھی ہیں ظاہر ہے, لیکن ایسے نہیں ہے کہ اچھا آواز کے اوپر تو کام ہی نہیں کرتے نا, کہ ایک آواز میں بھی تو ہوتا ہے. اگر آپ نہیں بھی دیکھ رہے تو نہیں, کوئی وائس کے اوپر کام نہیں کریں گے, اپنی ڈکشن ہی نہیں سمجھیں گے کہ میں یہ کیریکٹر ہوں تو میری ایک خاص ڈکشن ہے. تو اس چکر میں جو میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں مکالمے کے ذریعے میکسیمم کمیونیکیٹ کر پاؤں. تو یہاں پہ مکالمے کی جو خوبصورتی ہوتی تھی نا, مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مرتا, وہ رہ جاتی ہے, میں کمیونیکیٹ کرنے میں رہ جاتی ہوں. تو یہ تھوڑا سا جھلاہٹ ہوتی ہے لکھتے ہوئے کہ ایسے رنگین ڈائلاگ نہیں لکھ پاتے. کبھی کبھار ایک آدھا کوئی آ بھی جاتا ہے, لیکن یہ مسائل آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں تھوڑا سادہ ایک تو رہنا پڑتا ہے, دوسرے سارا کچھ آپ کو مکالمے کے ذریعے کہانی کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے. یہ ایک مزے کا کام بھی ہے, اور اگر آپ کے ہاتھ سے یہ چوک جائے تو یہ نہ ایکٹر آپ کی ہیلپ کرنے آئے گا اور نہ ڈائریکٹر آپ کی ہیلپ کرنے آئے گا. تو مکالمے پہ چست رہنا پڑتا ہے. یہ آج کل کی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو 60-40 ہوتا ہے, 60% آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, 40% بول رہے ہوتے ہیں. لیکن جو حالات جہاں چل رہے ہوتے ہیں ہمیں تو اس حساب سے لکھنا ہے نا اس وقت پہ. تو سچویشن یہ ہے اب آج کل کی. اچھا, اور آپ کی ویسے آپ کے جو لکھے ہوئے مکالمے ہوتے ہیں, آپ کے ڈائلاگ پہ یہ بڑی اچھی ایک پازیٹیو فیڈ بیک آتی ہے کہ بہت ریئل اور بہت گراؤنڈیڈ ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ
رنگین ہم ہر وقت نہیں لکھ سکتے. وہ فلم ہے نا, دیکھیے ہمارے پاس نہ تو اسٹیج رہ گیا ہے, نہ ہمارے پاس فلم رہ گئی ہے, تو وہ جو ساری آپ کہہ لیجئے کہ انٹلیکچوئل ٹھڑک ہوتی ہے وہ ہم سب کو ادھر ہی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جی تو چاہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو ریئل بنانا ہے. ہمارے ایسے آڈینس بھی ہیں جو اس زبان کو نہیں سمجھتے, بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان انٹینٹڈ آڈینس جو وہاں پہ وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے نہیں بھی آئے ہیں, وہ آ گئے ہیں. تو ان کے کان میں اگر کچھ پڑتا ہے, کچھ کمیونیکیٹ ہو جائے, تو زبان سلیس رکھنی پڑتی ہے. تو وہ چیز ایک تھوڑی سی سیکریفائز کرنی پڑتی ہے جو ناول میں نہیں ہے. ناول میں آپ جتنی مرضی مرکیاں لگائیں, جتنے مرضی سانس پلٹائیں, جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھ لے گا نا. یہ ایک ڈفرینس ہے جو میں فیس کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ اب آپ ٹی وی کے لیے ریسنٹ ایئرز میں زیادہ لکھ رہی ہیں, اور بڑا کلیئر آپ نے ایک اچھا ڈفرینس ناول اور ٹی وی میں بتایا, اور آپ نے پچھلا جواب دیتے ہوئے بھی میں یہ ریئلائز کر رہی تھی کہ آپ اس بارے میں بھی بڑی کلیئر ہیں کہ جو آڈینس ہے ٹی وی کی, آڈینس بھی فرق ہے, لیکن آڈینس کتنی بڑی ہے, کتنی ڈائیورس ہے, بڑا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے. تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ لکھتے ہوئے اسپیشلی, کہ جو ہم جانتے ہیں کہ جو قلم کی طاقت ہے, دا پاور آف دا پین, you know that, writers know that more than anything, especially when you're writing for a medium like TV, when you know that it has such large scale impact. آپ کو کیا ذمہ داری فیل ہوتی ہے ایز اے رائٹر جب آپ اسکرین کے لیے لکھ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس میں مروا بہت سارے مختلف طرح کے خیالات ہیں, نظریات ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاری کو ذہن میں رکھ کے نہیں لکھنا. میں ناول لکھتے ہوئے چاہے میرے ذہن میں کوئی قاری نہیں ہوتا, لیکن ڈرامے کے لیے میں سمجھتی ہوں جب آپ معاشرے سے کچھ لیتے ہیں تو آپ کو معاشرے کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے. میں نے اس معاشرے سے بہت کچھ لیا, تو میرے لیے میرا ناظر بہت اہمیت رکھتا ہے. پروڈیوسر کی بھی میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن اصل چیز میرے لیے میرا ناظر ہوتا ہے. اور ناظر کو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ حقیر ہے, اس کو بات سمجھ نہیں آتی, تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں, پھر آپ کو لکھنا نہیں چاہیے. ہمارا ناظر بے حد ذہین ہے, بہت ٹیسٹفل لوگ ہیں. دیکھیے ٹرک آرٹ کہاں سے آیا ہے, ہماری زمین سے پھوٹا ہے. ڈائجسٹ رائٹنگ کہاں سے آئی ہے, ڈائجسٹ رائٹرز کو لوگ بہت, اور یہ بھی آپ نوٹ کیجیے گا کہ سبرنگ تو بہت اچھا ڈائجسٹ ہے, لیکن خواتین ڈائجسٹ بہت برا ہے. تو مسوجنی از ویری ڈیپ روٹڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ذہن میں ہے. وہ رائٹرز بھی بہت اچھا لکھتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو کیا کہانی وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آپ کو اپنے ناظر کو بہت ویل ایجوکیٹڈ سمجھ کے اس سے بات کرنی ہے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کلچرل شوق نہیں دینا ہوتا. میں لکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو میرے آڈینس ہیں ان تک بات چلی جائے. اچھا ہم نے جی یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے بھی سم آف دوز ریئلی ہیوی سبجیکٹس اینڈ ٹاپکس جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے اور جنہوں نے آپ کو ایموشنلی افیکٹ بھی کیا ہے, اینڈ دس وڈ ہیو بین اے نیچرل کویسچن آف مائنڈ کہ ایز اے رائٹر ہاؤ ڈو یو not just tolerate, but how do you write through the emotional weight of some of these subjects that you're writing about. آپ ایسڈ اٹیک وکٹمس کی بات کر رہی تھی, آپ نے میسوجنی کی بات کی, اس پہ تو میں گھنٹہ گزار سکتی ہوں آپ کے ساتھ جو آپ ریفلیکٹ کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے جب سبجیکٹس ہوتے ہیں اینڈ یو آر رائٹنگ اباؤٹ دیم, یو آر ہولڈنگ اے mirror ٹو سوسائٹی, نا آپ ڈارک چیزوں کو پورٹری کر رہی ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں کہانی جو لکھ رہی ہیں آپ اس کو ایز اے رائٹر کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ ڈو یو سی یور رائٹنگ ایز اے فارم آف ریفلیکشن, ڈو یو سی اٹ ایز اے فارم آف ریزسٹنس, وٹ ڈو یو ہوپ ٹو اچیو بائی برنگنگ دیز اسٹوریز ٹو لائٹ؟ دیکھیے مروہ, میں نے دنیا کا ادب جتنا میں پڑھ پائی میں نے پڑھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ جو کہانی ہماری ہے اس سے مضبوط کہانی دنیا میں کہیں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنی کہانی کہنی کبھی بھی نہیں آئی. اس کی دو وجوہات تھیں. ہمارے ہاں عورت کی آواز ادب میں ہمیشہ بڑی مضبوط رہی ہے, ڈرامے میں بھی بہت مضبوط رہی ہے. بجیا نے کیا کیا لکھا, حسینہ معین نے کیا کیا لکھا, بانو قدسیہ نے کیا لکھا, مسرت کلانچری, اور بھی میں نام بھول رہی ہوں. خواتین ہمارے ہاں شروع سے ہی, بیگم عبدالقادر
اگر ہم ناول کا اور ان کہانیوں کا ذکر کریں، افسانوں کا، عصمت چغتائی، بانو آپا، الطاف فاطمہ، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، میں بہت سے نام نہیں لے پائی ہوں گی، اتنے نام ہیں. آدمی تو اکے دکے نظر آتے ہیں. شاعری میں بھی ہم نے اپنی کہانی کہی، بیان کی، مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کہہ پائے، دنیا تک اس طرح نہیں پہنچا پائے جیسے پہنچانا تھا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ناولز کا، ہماری کہانیوں کا ترجمہ نہیں ہوتا، ہماری کہانی باہر نہیں جاتی. میں جاتی ہوں مختلف ممالک میں جو لٹریچر فیسٹیول اور بک فیئرز ہوتے ہیں. میں نے پچھلے کوئی 4-5 سال سے ان میں جانا، اس سے بھی پہلے سے شروع کیا. میں گئی، میں نے دیکھا نہ تو ہمارا کوئی بک سٹال لگتا ہے وہاں پہ، بک فیئر میں ہم ہوتے ہی نہیں کہیں پہ. ہمارے جو سفیر صاحبان ہیں ان کو بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ زیادہ تر بیوروکریٹس ہیں، وہ جاتے ہیں اپنی جاب کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہی کرنا چاہیے نا ان کو، کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری کہانی بند ہو گئی ہے، ہم اپنی کہانی باہر لے کے نہیں جا پا رہے. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے کہانی کار موجود ہیں ہر فارم میں. دیکھیے ڈرامہ تو لکھ رہے ہیں ہم، لیکن ڈرامہ ایک کمرشل وینچر ہے. لٹریچر ہمارا بہت دبا ہوا ہے، اور وہ اس لیے نہیں دبا کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم کہانی آگے باہر نہیں لے کے جا رہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کے اپنے آڈینس کو چھوڑ کے میں کہانی باہر لے جاؤں. 100 Years of Solitude کہاں کی کہانی ہے؟ سب جگہ کی کہانی ہے. جب وہ پڑھتی ہوں تو وہ میری بھی کہانی ہے، وہ آپ کی بھی کہانی ہے. ہم ان سارے کیریکٹرز کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں تو میری کہانی کے ساتھ بھی لوگ ریلیٹ کریں گے. میرا جو ایک سمجھ لیجیے کہ ویسے تو رائٹر نے صرف کہانی کہنی ہے، لیکن میرا ایک بہت بڑا پرپز یہ بھی ہے کہ میں صرف اپنی کہانیاں ہی نہیں اور کہانیاں بھی باہر لے کے جاؤں. ابھی دیکھیے کہ انڈیا سے جو ان کو ملا ہے، آئی تھنک بکر، میں نام شاید ان کا بھول رہی ہوں، خاتون کا، تو وہ کہانیاں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ہماری کہانیاں ہیں، سمپل سادہ کہانیاں. تو وہ بس ٹرانسلیٹ ہو گئیں اور آگے چلی گئی. ہماری کہانیاں ٹرانسلیٹ ہوں، ہماری کہانیاں لکھی جائیں پہلے تو آزادی کے ساتھ، خوف کے بغیر، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوں، دنیا میں جائیں. میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی جو کہانی اس وقت کی کہانی ہے وہ کوئی ہلکی کہانی ہے. اس سے بڑی کہانی کسی کو کہنی ہی نہیں آتی، کیونکہ دکھ، درد، خوشی جس طرح ہم نے محسوس کی ہے ایسے تو کسی نے محسوس ہی نہیں کی. ہم نے سہا ہے، ہم نے 40 سال کی ایک جنگ سہی ہے. ہر جنگ کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں. ہمارا جو جیو پولیٹیکل سٹیٹس ہے، ہم تو ہر موسم ہوا چل کے ادھر جا رہی ہے تو ہم درمیان میں ہیں. اگر رشیا میں ایک ایٹمی ری ایکٹر پھٹتا ہے تو وہاں سے جو پرندے یہاں آ رہے ہیں، ہم وہ شکاری پرندے سال ہر سال نہیں کھا سکے، ان کے قریب بھی نہیں جا سکے کہ جن میں تابکاری کے اثرات ہوں گے. تو ہم پہ تو ہر اثر پڑتا ہے. ہم ایک ایسے خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کوریڈور میں بیٹھ کے، ایک صحن میں بیٹھ کے، اس آنگن میں بیٹھ کے ہم اپنی کہانی نہیں سنا پائے تو کیا فائدہ. اور پھر یہ مجھے بتائیں کہ پھر، کیونکہ ابھی آپ نے ہلکا سا ٹچ کیا کہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہماری کہانی آگے نہ جانے کی، ہماری سٹوری پروپیل نہیں ہو رہی دنیا میں. کچھ تو آپ نے بہت صحیح اور بڑے ویلڈ جو ہیں وہ لاجسٹیکل ریزنز پورٹرے کیے، رائٹ، کہ we're not being translated enough, we're not actually being taken to the world. لیکن کچھ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایز اے رائٹر آپ کو فیل ہوتے ہیں، یا کیا آپ کو فیل ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی لمیٹیشنز ہیں اسٹوری ٹیلنگ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے کنٹری وی آر اسٹل پٹنگ اپ بیریئرز. آر دیر اینی گیپس دیٹ یو فیل اسٹل دیٹ اسٹاپ یو فرام ٹیلنگ سرٹن اسٹوریز؟ اینڈ بلکہ میرا جو بڑا سوال ہے نا، جو آئی ہیڈ ٹو آسک یو دس، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹوریز ہیں یا کوئی ایسی اگر صرف کہانی نہیں بٹ کوئی ایسی باتیں ہیں جس کے لیے آڈینس ریڈی ہے لیکن رائٹرز آر ناٹ ایبل ٹو ٹیل دوز اسٹوریز؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ شور بہت مچایا جاتا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار نہیں ہے. میں نے مروہ جو میرا دل چاہا ہے نا، میں نے الٹا سیدھا بولا ہے زندگی بھر. میں نے اپنے کالمز میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جو کوئی ہوتا تھا، ابھی بھی میں انہی کے خلاف لکھتی ہوں، کیونکہ ہم نے تو ان کو کرٹیسائز کرنا ہے. کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں میں نے سنی کہ وہ آپ کو، اور میرا جو وزیر ہوتے ہیں ان سے لازمی، جو اطلاعات کے وزیر ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ سلام دعا ہوتی ہے بینگ رائٹر.
وہ میرا کالم پڑھتے نہیں پڑھتے تو میں ان کو بھیج دیتی ہوں کہ پڑھ لیں. تو کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, اور میں اچھے خاصے وہ الفاظ استعمال کر جاتی ہوں جو میں شاید آپ کو اگر کہوں تو آپ ناراض ہو کے اٹھ جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کرٹیسزم پہ کوئی مائنڈ نہیں کرتا. بڑے بڑے آئیڈیاز کا بھی ذکر کیا ہے میں نے. آخری زمانہ میں سارا جو ہمارا 79 سے افغان وار کے بعد سے پوری ہماری سوسائٹی میں شفٹ آتا ہے اور لال مسجد تک ختم ہوتا ہے, میں نے وہ ساری باتیں لکھی. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ سچ سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے فیبریکیٹڈ ٹروتھ سے. مسئلہ اس سچ سے ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن وہ ٹلٹڈ ہوتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کئی دفعہ بچے چوٹ نہیں بھی لگی ہوتی تو وہ یوں کر کے یوں کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, امی چوٹ لگ گئی. اٹینشن سیکرز اور پرابلم مانگرز وہ شور مچاتے ہیں, آزادی اظہار نہیں ہے. جو کہانی میں نے کہنی تھی میں نے کہتی. میرے ساتھ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کہانی کو دیکھیے, میں ایک حد تک ہی دھکا لگا پاؤں گی. میں کہانی لکھ سکتی ہوں, میں اس کو لے جا کے گرانٹا میں پبلش نہیں کراؤں گی, میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کراؤں گی. پاکستان میں اکیڈمی آف لیٹرز موجود ہے, اردو سائنس بورڈ موجود ہے, یقیناً اور بھی تراجم کے مراکز ہوں گے. ترجمے کیوں نہیں ہو رہے؟ ترجمے ہونے چاہیے. ترجمے کن کے ہو رہے ہیں؟ ترجمے سب کے ہونے چاہیے. میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی, میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ 71 کے بعد پاکستان کا مورال ایک دفعہ ڈاؤن ہوا تھا. ایئر مارشل نور خان نے پاکستان کو, ان کے ہاتھ میں صرف سپورٹس تھا, انہوں نے پاکستان کو وہاں پہنچا دیا کہ جو وسعت اللہ خان نے لکھا کہ پاکستان کی جیب میں 3 وزٹنگ کارڈ تھے, اسکواش, ہاکی اور کرکٹ. لیکن پھر وہ ہماری جیب سے گر گئے اور وہ اور لوگوں نے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیے. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایک سب سے بڑا وزٹنگ کارڈ ہمارا ادب ہے, اور وہ ادب جو عورتوں نے لکھا ہے. تو اس ادب کے اس وزٹنگ کارڈ کو آپ یوز ہی نہیں کر رہے, آپ نے وزٹنگ کارڈ چھپوایا ہوا ہی نہیں ہے, اور آپ بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا سافٹ امیج کیسے بنے گا. پاکستان تو ہے ہی ایک سافٹ ملک بھائی, ہمارا تو امیج ہے, ہمارے پاس تو سب لوگ موجود ہیں. آپ ان کو وہاں تک لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ صرف آپ کو اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوانا ہے. اب دیر صرف اتنی رہ گئی ہے, کام بہت ہوا ہوا ہے. تو یہ جس روز ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو پاکستان کی کہانی کہیں پیچھے رہنے والی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے آلریڈی آپ نے اپنی کوشش میں تو ایسی کہانیاں بہت لکھی ہیں. آمنہ جی, یو سیئنگ سم تھنگ لائک دس gives lay people like ourselves hope, because آپ تو ایسا انسان ہے جو کوشش میں لگا ہوا ہے, جو بہت بہت سالوں سے ایسی کہانیاں لکھ بھی رہا ہے. لائک آئی سیڈ کہ آپ اکراس میڈیمز بھی لکھ رہی ہیں, آپ کالمز بھی لکھ رہی ہیں جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جس میں آپ نڈر باتیں بھی کر رہی ہیں, آپ ٹی وی کے لیے بھی لکھ رہی ہیں, وائڈ آڈینس کے لیے, اور آپ ناول بھی لکھ رہی ہیں. تو یو آر سم ون ہوز ٹرائنگ اکراس دا لٹریری اسکیپ. اس وقت آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اب ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ آ گئی ہے, آپ نے اپنے ایز اے رائٹر ایولیوشن کی بھی بات کی کہ کیسے کیسے آپ خود بھی اڈیپٹ ہوئیں, اور نئی جنریشن ہے, ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے, نیا دور ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ کون سی ایسی ابھی کہانیاں ہیں دیٹ یو تھنک یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو رائٹ, کہ یا آپ کو کیا ایمرجنگ ایسے ٹاپکس یا ایسے سبجیکٹس نظر آ رہے ہیں دیٹ یو فیل کمپیلڈ کہ یار دس از دا ایریا, اس کے بارے میں؟ کہانیاں اتنی ہیں کہ ورنہ تو رائٹر ذرا خودکش قسم کے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اور نہیں جینا. تو لوگ تو لوگوں کے لیے درازی عمر کی دعا کرتے ہیں نا, میں اپنے لیے درازی عمر کی دعا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ خدایا وہ جو نوح کو دیے تھے 900 سال, وہ مجھے بھی دے دے بھائی, میں نے لکھنا ہے. میرے پاس اس قدر کہانیاں ہیں, اس قدر کہانیاں. ابھی میں جو اسکرین کے لیے لکھ رہی ہوں اس کے ساتھ تو نہیں لکھ سکتی, لیکن وہ دماغ میں ایک طرف کوک ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک وہ آ جائے گی. میں نے ایک ٹریلوگی سٹارٹ کی ہے جو 1911 سے شروع ہوتی ہے اور آ کے ختم ہوتی ہے 1999 پہ. تو وہ جو 90 سال کا عرصہ تھا نا, جس میں آپ سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد یا اس کے دوران میں سے لے کے آپ وہ دنیا میں تو تھا ہی تھا. ہمارے ہاں بھی پہلا اسکول کھلا تھا وقار النساء اسکول خواتین کا, اس میں میری نانی کچھ عرصہ پڑھی. تو وہاں سے لے کے اور یہاں تک آنے میں جہاں پہ 99 میں میں ماسٹرز کر کے نکلی, تو اس میں 3 عورتوں کی میں نے کہانی الگ الگ 3 ناولیں لکھی ہیں. میری نانی ہے, میری ایک خالہ ہے اور ایک میری پھوپھی ہے. وہ دور کیا تھا, اس دور میں ٹریولز کیا تھے, اس دور میں ایک
ایک عورت جو ایک روایتی ہمارے ہاں یہ تعلیم اسکول والی تو نہیں تھی, ہم گلستان بوستان پڑھتے تھے اور تعلیم کے تھے, وہاں سے نکل کے ہم اسکول والی تعلیم میں آئیں اور ہماری خواتین کیسی تھیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ آج اسٹرانگ تھیں, آج اسٹرانگ نہیں ہیں, اس وقت اسٹرانگ تھیں. تو میں عورت کی کہانی وہاں سے سنانا چاہتی ہوں. انسان کی کہانی ہے نا, عورت کی کہانی اصل میں تو انسان کی کہانی ہے. میں وہاں سے سنانا چاہتی ہوں جہاں سے, اور ہم نے کہانیاں سنائی شہزادیوں کی, لیکن کہانی ایک عام عورت کی بھی تھی, ایک مڈل کلاس عورت کی بھی تھی. اگر ہم نے بات کی ایک بیوروکریٹ کی, تو بیوروکریٹ کی بیوی کی بھی تو کہانی تھی, جو سول لائنس میں رہتی تھی, جس نے اس دور میں ٹریول کیے. جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت عورتوں پہ کیا گزرتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں, اور میں لکھ رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں. بس اب آپ بھی دعا کیجئے کہ مجھے خدا صبر ایوب اور عمر خضر عطا کرے, آمین. اور ساتھ کے ساتھ قارون کا خزانہ بھی عطا کرے, کیونکہ خود کو سپورٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ادروائز میں ڈرامے ہی لکھتی رہ جاؤں گی, ناول کہاں سے لکھوں گی. تو قارون کا خزانہ ملنا بھی ضروری ہے. یہ بڑے آپ نے اچھی ایک سچائی بیان کی ہے. بالکل جی, بل ہمارے گھر بھی وہی آتے ہیں جو سب کے گھر میں آتے ہیں. پیٹرول کا ٹینک ہمارا بھی وہی اتنا ہی بڑھ چکا ہے. تو وہ ایک جو ہمارا رومانس ہے نا, سوسائٹی کے رائٹر خون تھوکے اور مر جائے خودکشی کر کے, نہیں بھی میں نے بہت جینا ہے اور بہت اچھا جینا ہے. تو یہ تینوں چیزوں کی دعا بھی کیجئے, اور خدا سبب بھی بنائے گا, اور پھر دیکھیے کیا کیا کہانیاں لکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آلریڈی بہت زیادہ وقت لیا آپ کا, اینڈ میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ میں آپ کی کتابوں پہ اتنے بھی اور سوال تھے, اور بہت زیادہ اور پرسنل ریفلیکشنز بھی تھیں, لیکن فار دا کانورسیشن ٹوڈے دو چیزیں دیٹ آئی ہیو ٹو آسک یو, ٹھیک ہے؟ تو میں ایک ڈبل فولڈڈ سوال آپ سے پوچھوں گی. رائٹر سے, اور انفیکٹ کسی بھی فیلڈ کے انفلوئنشل انسان سے ہم ایڈوائس لیتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ آپ ایڈوائس کیا دیں گے. بٹ میں بیکاز یو آر ان اے ویری ریفلیکٹیو فیلڈ, میں آپ سے ایک ایڈوائس نہیں, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اف یو کوڈ لیو یور ویورز اینڈ یور لسنرز ود اے کویسچن, کہ what if you could leave them with a question that they should have in their life, جس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے, فرام آل یور ایئرز آف ایکسپیرینس. کیونکہ جو رائٹرز ہوتے ہیں نا, وہ لکھ لکھ کے میں ہمیشہ سوچتی بھی تھی کہ آپ انسانوں کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں بہت سیکھتے ہیں ایز یور رائٹنگ, بیکاز لائک آئی سیڈ ان دا بگننگ کہ آپ آبزرونٹ ہیں بہت زیادہ. تو آپ نے خود جو سیکھا ہے اتنے سالوں میں یہ لکھ لکھ کے, اس کو اگر میں ادھر اپلائی کروں کہ اف یو کوڈ لیو ایوری ون ود اے کویسچن, واٹ وڈ دیٹ کویسچن بی؟ میرا تو اب دیکھیے یہ بدلتی رہتی ہے چیزیں. اب زندگی میں جس جگہ میں کھڑی ہوں تو وہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں, اور ایک سوال جو میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ ابھی وہاں ہیں, ابھی ان کی زندگی کے بہت سے سال باقی ہیں, وہ کیونکہ ان کو عمر نوح نہیں ملنی, وہ مجھے ملنی ہے. تو جہاں ہاں کہنا ہے وہاں ہاں کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے, اور جہاں نہ کہنا ہے وہاں کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے. ہاں اور نہ کے درمیان, چاہے وہ جب آپ کا نکاح نامہ ہو, چاہے وہ نوکری کا آپ کے پاس ایک آئے پرفارما آئے, چاہے آپ نے کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا ہے, چاہے آپ نے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے نا, وہ ہاں اور نہ. انسان اگر یہ سمجھ لے نا کہ میں نے کس وقت پہ ہاں کہنی ہے اور کس وقت پہ نہ کہنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ زندگی کے بہت سے سال ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں. ہم اس ہاں اور نہ کے درمیان ہی پھنس کے, جہاں نہ کہنا تھا وہاں کہہ دی, جہاں کہنا تھا وہاں نہ کہہ دی. تو وہ سال بچ جائیں گے آپ کے, جو اس ہاں کو نہ بنانے اور اس نہ کو ہاں بنانے میں پھر جو گزر جاتے ہیں نا. بس یہ سمجھ لیجیے تو زندگی آسان ہے. آئی تھنک دیٹس بیوٹیفل. اور میں خیر آپ ایک کامیاب انسان ہیں, ہم یہ تو کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے صحیح جگہ ہاں کی ہے اور صحیح جگہ نہ کی ہے, لیکن ابھی آپ کی عمر نور ہے آگے. جی ابھی تو انشاءاللہ ہم تو ابھی تو ٹینز میں بھی نہیں, میں تو ابھی گھٹنیوں چل رہی ہوں, بڑی عمر باقی ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کے انشاءاللہ بہت اور اچھے کام کے آنے کا. ٹی وی پہ تو خیر ہم ویٹ کر ہی رہے ہیں. لائک آئی سیڈ, میں نے پرسنلی بفور آئی ہیڈ اینی آئیڈیا دیٹ آئی ووڈ ون ڈے سٹ ڈاؤن ود یو, میں نے پرسنلی آپ کے کچھ ایسے شوز دیکھے ہیں جو میں کہوں گی آپ کو, آپ کا ایک ڈرامہ تھا جو مجھے لگتا ہے اس طریقے سے
از ناٹ ون آف دا ویری ویل نون ونس. جس طرح یہ کچھ دوسرے ہیں, دل نا امید تو نہیں, اور یہ پر آپ نے ایک ڈرامہ لکھا تھا مول 2015 میں. جی 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 وہ کہانی میں بھول نہیں سکی, اینڈ دیٹ اسٹوری اسٹیڈ ود می فار یو. اٹس اسٹل ون آف دوز ڈراماز جب آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا کوئی کنونشنل سے ہٹ کے بتاؤ, کیونکہ ایک کوئی لسٹ ہوتی ہے ہماری پاکستانی ڈراماز کی جو آپ جانتی ہیں, جو ٹپکل سی لسٹ ہے جو ہم سب کو ریکمینڈ کرتے ہیں, بٹ ان سے باہر آ کے بھی اگر آپ اور دیکھیں تو دس واز ون آف دیم. وہ جو اسٹوری تھی اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے سوسائٹی کی بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. آئی ریممبر وومنز ایشوز کی جب آپ بات کرتی ہے تو مجھے تو بڑا پرسنل لگتا ہے, بیکاز آپ نے اس اسٹوری میں بہت زیادہ آپ نے ایک ینگ لڑکی کی بھی جو کہانی, جو کسی سے محبت کرتی ہے اور وہ نہ ملے, اس کے بارے میں بھی دکھایا. شادی شدہ عورت کی جو ایک اسٹرگل ہوتی ہے, انفرٹیلیٹی کی اسٹرگل آپ نے اس میں دکھائی تھی. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے ملبہ, اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ نا ایک رولا, جسے کہتے ہیں نا رولا پڑ جاتا ہے, شادی ہوتے ہی نا رولا پڑ جاتا ہے. اس لڑکی سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی ہے. تو بہت ہی یہ مجھے محسوس اس لیے زیادہ ہوتی تھی, خدا نے مجھے تو اولاد سے نوازا, لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا اس دور میں, وہی جو آپ نے بات کی آبزرویشن. جب میں جایا کرتی تھی کلینک پہ تو وہاں پہ میں دیکھتی تھی کچھ ادھیڑ عمر خواتین ہوتی تھیں, اور اس وقت تک یہ, اب تو بہت ٹیکنیکس آ گئیں, یہ نہیں تھیں, تو وہ یہ سوال کرتی تھیں, پوچھتی تھیں کیا اب ہو سکتا ہے, میرے میاں نے دوسری کر لی ہے, اس سے بھی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, کیا اب ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میری اولاد ہو جائے, میاں نے دوسری کر لی, اس سے بھی بیٹیاں, تو کیا یعنی وہاں پہ آ کے نا میں بس دیکھتی رہ جاتی تھی. تو وہ دکھ ینگ لڑکیاں ہوتی تھیں, ان کو خوف کیا ہوتا تھا کہ میاں بھی بہت محبت کرتا ہے, وہ بھی اولاد نہیں ہے, تو شوہر بھی کہہ رہا ہوتا تھا کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے. یعنی صرف محبت کافی نہیں تھی. یہ چیزیں ہیں جب پھر میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو وہی میں کہتی ہوں نا کہ میں صرف محبت کی چاشنی نہیں لکھ سکتی, مجھے وہاں یہ مسائل کی جو تلخی ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو بیان کرنا پڑ جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایز اے رائٹر آپ کی کامیابی ہے. بس یہ ہم, کیونکہ ہے نا ایسا ہے, صرف محبت ہی محبت تو نہیں ہوتی نا, جہاں صرف محبت ہوتی ہے نا وہاں بہت بڑی گڑبڑ ہوتی ہے پیچھے. یہ بھی بات ہے, جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا تو پردوں کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے, کہانی کچھ اور ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آئی تھنک دیٹ آمنہ جی, آپ کے ساتھ جو آج گفتگو ہے اس میں سب سے زیادہ جو بات ظاہر ہوتی وہ یہی ہے ایکچولی کہ ایز اے رائٹر آئی تھنک یور گریٹسٹ سکسیس is in the human that you are and how observant you have been through your life. And I think that the intention behind your work, which I think not just reflecting in what you've shared with me today, but in the efforts that you've made through your literary voice. Like I said, you're someone who's spoken about everything from water scarcity, رائٹ. کون سوچ سکتا تھا آپ کی جو آخری ناول ہے پانی بہ رہا ہے اس میں آپ نے پاکستان کے ایک بہت بڑے کلائمیٹ ایشو کی بات کی ہے, ٹو لائک آئی سیڈ ڈراماز میں, انٹرٹینمنٹ کے فارم میں جن ایشوز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے ہمارے ملک میں. آئی تھنک جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اینڈ تھینک یو فار بینگ سو آنیسٹ in this conversation. Like I said, I could do one more hour very easily. لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے. And to all of our viewers, I'm sure that آمنہ جی کا جو کام ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا. I think it's impossible not to have in the last 20 years. MashaAllah, she is a prolific voice across media. But if you haven't, this is someone that, as you heard today, asks difficult questions. She holds up the mirror to what are some of the most important issues in our country. And she's someone who's making an effort through her words and through her voice to, hold up a mirror to what Pakistani society is. So I highly, highly recommend that you watch her shows, you pick up her books, and inshallah, she has a lot of more work coming. So stay tuned for all that she has to offer. Until next time, Allah Hafiz.